بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 7 جوان بہنوں اور کتے کا قصہ۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ دوسری ماں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر بچیوں کے ساتھ ایک بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا کوئی ایک اور ساتھی بھی تھا، یعنی کہ ایک کتا جس کا نام زناٹا تھا۔ زناٹا سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسی کو پالا تھا۔ عائشہ اسے نہلاتی، کھانا کھلاتی اور اس کو اپنے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زناٹا سے اس طرح باتیں کرتی تھی۔ زناٹا ایک کتا نہیں جن تھا، جن انسانوں سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ وہ دل بہلانے کے لیے سوداگر کے گھر کتے کی شکل میں رہنے لگا۔ سوداگر ہر روز صبح اپنی دکان کھولتا اور قالین بیچنا شروع کر دیتا۔ اس کی قالین کی دکان تھی اور دوپہر میں آتا، کھانا کھاتا اور پھر دکان پر چلا جاتا۔ شام کو دکان سے واپس آتا۔ اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ایک دن وہ گھر واپس جا رہا تھا۔ اس نے مسجد سے ایک آواز سنی کہ اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے، اس مہینے کی 5 تاریخ کو ہاتھیوں کا قافلہ روانہ ہوگا۔ سوداگر نے آواز سنی تو اس نے سوچا کہ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر کی حاضری بھی دے گا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا، پیاری بیٹیوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میں نے ابھی تک حج نہیں کیا اور میں حج کرنا چاہتا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سال میں یہ فریضہ انجام دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر رہے گی کہ پیچھے تمہاری دیکھ بھال کے لیے کون ہوگا۔ یہ سن کر بڑی بیٹی نے کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، زناٹا ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے باپ کا سامان باندھا اور خوشی خوشی کھانے کی چیزیں بنا کر ساتھ رکھ دی تاکہ لمبے سفر میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ اس زمانے میں سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے تمام سال بھر کا سامان لڑکیوں کو گھر کے اندر لا کر رکھ دیا تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور انہیں گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ پھر اس نے ان کو نصیحت کی کہ باہر مت جانا اور دروازہ مت کھولنا۔ لڑکیوں نے تسلی دی کہ بابا، ہم باہر نہیں جائیں گے اور نہ ہی دروازہ کھولیں گے۔ سوداگر نے بچیوں کو پیار کیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں رہنے لگی۔ زناٹا ان کے پاس ہوتا، عائشہ کے پاس ہی سوتا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی بڑی بہن ہوں۔ عائشہ نے فوراً کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری اماں جان اور ابا جان کا کوئی بھی بہن یا بھائی نہیں تھا، ہماری اماں اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے نہ ہماری خالہ ہے نہ ہمارے ماموں ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عورت نے آواز لگائی، احمد لڑکی، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، چلو دروازہ کھولو، باہر بڑی دھوپ ہے، گرمی ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے مزے کی کہانیاں بھی سناؤں گی تمہیں۔ بیٹیاں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگی۔ عائشہ نے کہا، ہرگز نہیں کھولنا، یہ ہماری خالہ نہیں ہے، ابا جان نے ہمیں منع کیا تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا، آپ یہ جانتی ہیں کہ ماں باپ کا کہنا ماننا
ہم پر فرض ہے، اور جو کہنا نہیں مانتا وہ بدنصیب ہوتا ہے۔ زناٹا پاس ہی کھڑا تھا، وہ بھونکنے لگا، میں زناٹا ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نخلی خالہ وہاں سے کھسک گئی۔ کتنی بو آ رہی ہے اس میں؟ زناٹا جن تھا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ زناٹا کوئی کتا نہیں بلکہ جن ہے۔ وہ پوری رات گھر کے باہر ہی ٹہلتی رہی اور کہتی رہی کہ اس گھر میں 7 لڑکیاں ہیں، میں ان کو کھاؤں گی، اور وہ پوری رات اپنی اصل حالت میں گھومتی رہی۔ زناٹا پوری رات بھونکتا رہا اور بولتا رہا کہ میں ان لڑکیوں کا رکھوالا ہوں اور ان کو میں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اگلے دن پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں اے لڑکیوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری مری ہوئی بہن کی آخری نشانی یعنی تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی ہوں، میں تمہارے لیے تحفے بھی لائی ہوں۔ عائشہ نے کہا ابا جان نے منع کیا تھا دروازہ نہیں کھولنا۔ ساری رات بھونکتا رہا زناٹا اور بتاتا رہا یہ چڑیل ہے۔ عائشہ اپنے بہنوں کو منع کرنے لگی، لیکن جیسے ہی بہنوں نے تحفے کا سنا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ پیچھے ہو جاؤ، ہمیں کھولنے دو، تم بیوقوف ہو، اگر وہ ہماری خالہ بھی نہیں ہیں تو وہ ہمارے لیے تحفے بھی لائی ہے اور ہمیں کہانیاں بھی سنائے گی، اس لیے تم پیچھے ہو جاؤ۔ اس کو پیچھے دھکا دے دیا۔ عائشہ نے بہت کہا کہ نہیں، دروازہ کھولو، یہ ہماری خالہ نہیں ہیں۔ ایک بہن نے اسے تھپڑ مار دیا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، زناٹا کھڑا تھا، غصے کے مارے بھونک رہا تھا۔ چڑیل اسے نظر آ رہی تھی۔ کتے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ کتنا گندا کتا ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے، جب تک اس کتے کو نہیں مارو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بہنوں نے کتے کا گلا پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا اور اس کو جان سے مار دیا۔ عائشہ بہت روئی، بہت چلائی اور منع کیا۔ انہوں نے ایک طرف عائشہ کو دھکیلا اور دروازہ کھول کر چڑیل کو اندر آنے کو کہا۔ کتے کی لاش بھونکتی رہی، چلاتی رہی۔ چڑیل بولنے لگی توبہ توبہ، کیسا ہے یہ، اتنی بدبو آ رہی ہے، مرنے کے بعد بھی میں اندر نہ آؤں گی، پہلے ایسے کتے کو جلا دو۔ عائشہ اندر رو رہی تھی تو انہوں نے اسے کتے کو اٹھا کر جلا دیا اور اس کی راکھ بن گئی۔ جب تک اس کی راکھ بجھ نہیں گئی چڑیل اندر نہ آئی۔ کتے کی راکھ عائشہ نے اٹھائی اور ایک طرف بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ بہنوں نے چڑیل کے لیے بڑے مزے کے کھانے بنائے۔ دن بھر وہ چڑیل کے ساتھ باتیں کرتی رہیں اور مزے کی کہانیاں سنتی رہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی تو چڑیل اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، تیز دانت باہر آ گئے، ناخن بھی بڑے ہو گئے۔ اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان 7 بہنوں کو کھاؤں گی۔ عائشہ کو پہلے ہی شک تھا، وہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ اس نے بڑی بہن سے پوچھا میں تمہیں کہاں سے کھانا شروع کروں؟ تو بڑی بہن نے کہا کہ تم میرے کان سے کھانا شروع کرو، کیونکہ عائشہ کو ہم کہتے رہے، عائشہ ہمیں کہتی رہی کہ اس کو اندر نہیں آنے دینا، لیکن ہم نے اس کی ایک نہیں سنی، اس لیے تم میرے کان سے کھانا شروع کرو۔ اس طرح اس نے دوسری کو بھی کھا لیا۔ پھر وہ تیسری کے پاس گئی، چوتھی کے پاس گئی، باری 6 بہنوں کے پاس گئی اور سب کو ایک ایک کر کھا کر فارغ ہو گئی۔ اب وہ 7ویں بہن عائشہ کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہاں ہو عائشہ؟ وہ نہ بولی، وہ چپکے سے چارپائی کے نیچے لیٹی رہی۔ ایک دم اس کی نظر چارپائی کے نیچے پڑی تو اس نے عائشہ کو دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ میں اب تمہیں بھی کھا جاؤں گی۔ وہ سہم گئی اور اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی، راکھ والی پوٹلی تھی۔ وہ آہستہ راکھ والی پوٹلی چڑیل کے قریب لائی اور اس کے اوپر وہ راکھ اس نے انڈیل دی۔ ساری کی ساری چڑیل رات کے اندھیرے میں ہر ذرہ زناٹا بن گیا اور بھونکنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ان لڑکیوں کا رکھوالا ہوں۔ وہ بھاگنے لگی اور کہنے لگی جانے دو مجھے، یہ کتا مجھے مار دے گا، یہ وہی
کتا ہے جو جن ہے۔ عائشہ نے باہر عائشہ فوراً اور وہ تڑپتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی اور وہ وہیں چڑیل مر گئی۔ اس طرح عائشہ بچ گئی اور وہ کبھی اس وقت تک گھر سے باہر نہ آئی اور نہ ہی اس نے دروازہ کھولا جب تک اس کے والد صاحب حج پر سے واپس نہ آ گئے۔ جس دن اس کے والد صاحب حج سے واپس آئے اس وقت ہی اس نے حویلی کا دروازہ کھولا اور اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔